اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، پھر انہیں ملے گا کیا؟ اپنے رب کے ہاں وہی لوگ سچے ہیں، وہی لوگ گواہ ہیں، اور ان کے لیے خصوصی اجر بھی ہے اور ان کے لیے نور بھی ہے۔ یہ بھی آیت پاک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پاک کے اندر خالق کائنات نے اس آیت کا نزول فرمایا ہے۔ دوستان گرامی قدر، دوسری آیت اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ دوزخ سے بڑے بڑے جو پرہیزگار لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، ان کو دوزخ سے دور رکھا جائے گا، ان کو دوزخ کی آگ نے چھونا بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کے آزاد کیا اور عامر بن میسرہ کو خرید کے آزاد کیا نا، تو لوگوں نے کہا شاید بلال کا صدیق پہ بہت بڑا احسان ہوگا کہ بلال کو سیدنا صدیق اکبر خرید کے آزاد کر رہے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یار نے خرید کے جس وقت آزاد کر دیا، لوگ باتیں کرنا شروع کر دی لوگوں نے کہ شاید حضرت بلال پر، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا، اس وجہ سے حضرت سیدنا بلال حبشی کو سیدنا صدیق اکبر آزاد کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کا نزول فرما دیا، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ جو بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں وہ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے، بلکہ جہنم کی آگ انہیں چھو بھی نہیں سکتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت بلال کا صدیق پر کوئی احسان ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس نے فرمایا نا نا، بلال کا صدیق پہ کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ بلال کو سیدنا صدیق اکبر نے خرید کر آزاد اس لیے فرما دیا کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا حبیب راضی ہو جائے، فقط اس وجہ سے خرید کے آزاد کیا کہ اللہ رب العالمین کی رضا سیدنا صدیق اکبر چاہتے تھے۔ اس کے اندر احسان کوئی نہیں ہے کہ بلال نے احسان کیا ہے سیدنا صدیق اکبر کی ذات پر تو اس وجہ سے بلال کو خرید کے آزاد کیا، نا، کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اور رب کی رضا کے لیے صدیق نے بلال کو خرید کے آزاد کیا۔ اللہ رب العالمین کی ذات نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ خالق لم یزل نے اور بھی بے شمار جگہ شان صدیق بیان فرما دی۔ صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول بنتے ہیں، صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، تو مجھ سے کثر صداقت کی منزلت مت پوچھ، انہی کے گھر سے تو دولہا رسول بنتے ہیں۔ تو مجھ سے کثر صداقت کی منزلت مت پوچھ،
انہی کے گھر سے تو دولہا رسول بنتے ہیں۔ یہ شان عام نہیں ہے، بڑی شان ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سیرہ باندھ کے مصطفیٰ کریم صدیق اکبر کے گھر تشریف لے کے آئے۔ اللہ رب العالمین نے پھر ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خالق لم یزل کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ وہ رب کے نزدیک سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار بندہ عزت والا ہے۔ آج کوئی شان صدیق اکبر کو سمجھے یا نہ سمجھے، آج کوئی ملنگ وہ اٹھ کے کہے کہ نہیں صدیق اکبر کی شان نہیں ہے، نہیں صدیق اکبر معاذ اللہ عزت والے نہیں ہیں، اگر کوئی ملنگ کسی کے نزدیک صدیق اکبر عزت والے نہیں ہیں تو بے شک وہ ملنگ نہ مانے، لیکن خالق کائنات کی ذات کی نزدیک صدیق اکبر بڑا عزت والا ہے۔ صدیق اکبر کی نزدیک رب کے ہاں بڑا مقام ہے صدیق اکبر کا۔ رب کی ذات نے، مصطفیٰ نے صدیق کو وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ آج بے شک شان صدیق کے اندر کوئی لوگ جو ہیں وہ نازیبا الفاظ وہ بے شک کہتے رہے، لیکن جس بندے کی ذات کو، جس کی شان کو رب نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا ہے، اس کی عظمت کو کون بندہ پھر کم کر سکتا ہے؟ اس کی شان اور اس کے مقام کو کون کم کر سکتا ہے؟ دوستان گرامی کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر چوتھی آیت ہے جو شان صدیق اکبر کے اندر نازل فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ فناس تھا یہودیوں کا بہت بڑا عالم، تورات جاننے والا، انجیل جاننے والا، وہ اپنے لوگوں کو بٹھا کے نا تو انہیں تبلیغ کر رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا، صدیق نے دیکھا، فرمایا فناس تو جانتا ہے کہ جو بات بھی ہمارے آقا و مولا کہتے ہیں وہ بات سچ ہوتی ہے، تو لوگوں کو کیوں نہیں توحید کا پرچار کرتا، لوگوں کو توحید کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں کہ رب وحدہ لا شریک ہے، اس کے بارے میں کیوں نہیں بتاتا؟ وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ میں اس رب کے بارے میں اپنے بندوں کو بتاؤں جو رب یہ کہتا ہے کہ میں فقیر ہوں اور تم غنی ہو، کہ گویا اس کی نظر کے اندر کہ اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا نا کہ تم لوگ میرے ساتھ تجارت کرو، صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو، میں آپ کے مال کو جو ہے وہ دگنا کر دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ گویا رب کی ذات جو تمہارا خدا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں غنی ہوں اور میں فقیر ہوں اور تم غنی ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ دے مارا۔ کچھ باتیں دلیل کے ساتھ نہیں بتائی جاتی ہیں، بلکہ لوگوں کو سمجھانے کا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہوا کرتا ہے۔ صدیق اکبر نے چہرے پہ تھپڑ مارا، صدیق اکبر چلے گئے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر وہ شخص حاضر ہوا، مجھے صدیق نے مارا ہے۔ کریم آقا نے بلایا، صدیق تو نے مارا ہے؟ فناس کو ہاں یا رسول اللہ میں نے مارا ہے، اس لیے کہ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر صدیق فرما رہے ہیں کہ اس نے رب کی ذات کے شان کے اندر جو ہے وہ گستاخی کی ہے، نازیبا الفاظ کہے ہیں۔ کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ اللہ کی ذات فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ کریم آقا نے پوچھا فناس تو نے کہا ہے؟ نہیں میں نے نہیں کہا۔
جتنے بھی اس کے ساتھ لوگ تھے سب کے سب جو ہیں وہ انکار کر گئے کہ نہیں، فناس نے ایسے جملے نہیں کہے ہیں۔ اب وہاں پہ کوئی مسلمان تو تھا نہیں کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گواہی دیتا۔ وہ مسلمان وہاں کوئی نہیں تھا، مومن کوئی نہیں تھا۔ رب کی ذات نے ارشاد فرمایا اگر اور کوئی نہیں سن رہا تو صدیق کا خدا تو سن رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے فوراً قرآن کی آیت کا نزول فرما دیا، فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اگر اور کسی نے سنا ہے یا نہیں سنا، لیکن رب کی ذات تو سن رہی ہے۔ اس بندے کے قول کو رب سماعت کر رہا ہے جس نے کہا کہ تمہارا خدا جو ہے وہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس نے گویا فرمایا اے محبوب، جو تمہارا یار صدیق ہے، تمہارا یار سچا ہے، اس نے سچ کہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی 5ویں آیت اللہ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ خالق لم یزل نے قرآن کی آیت کا نزول فرمایا، اس کے اندر کیا ارشاد ہوتا ہے کہ جو سچ لے کر آیا وہ مصطفیٰ کی ذات اقدس ہے، اور جس نے سچ کی تصدیق کی وہ کوئی اور نہیں، صدیق اکبر کی ذات ہے۔ آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات گئے نا آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے، لوگوں نے ابو جہل نے انکار کر دیا، صدیق نے جو ہی سنا نا کہ یہ بات کسی اور نے نہیں کہی ہے کہ تھوڑے سے وقت کے اندر لجپال آقا آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے گئے، پھر واپس تشریف لے کے آئے، دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی ہے، وضو کا پانی بھی جو ہے وہ جاری و ساری ہے، رکا نہیں ہے۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ اگر مصطفیٰ کی ذات اس سے آگے بھی کوئی بات کہتی، صدیق پھر بھی انکار نہ کرتا، اقرار ہی کرتا، اس لیے کہ مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے صدیق کی شان کے اندر اس قرآن پاک کی آیت کا نزول فرمایا۔ دوستان گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے آگے کیا ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ رب تعالیٰ کی ذات نے نبیوں پہ انعام فرمایا، اللہ رب العالمین نے صدیقین پہ انعام فرمایا، خالق لم یزل نے شہداء پہ انعام فرمایا، رب کائنات نے صالحین رب کے جو نیک بندے ہیں ان پہ انعام فرمایا۔ صالحین بھی مدد فرمانے والے، شہداء بھی مدد فرمانے والے، اللہ کے نبی بھی لوگوں کی مدد فرمانے والے، میرے اور آپ کے نبی سارے کے سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سارے صدیقوں کے سردار ہیں، سارے کے سارے صدیقوں کے سردار۔ اس کے بعد دوستان گرامی قدر 7 نمبر آیت جو اللہ رب العالمین نے شان صدیق اکبر کے اندر نازل فرمائی، فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے، جسے پسند فرماتا ہے، ہدایت عطا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے خالق کائنات گمراہ کر دیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات
ذات اقدس کو خالق کائنات نے پسند فرمایا تو صدیق کو ہدایت عطا فرمائی. اللہ کی ذات نے صدیق کو پسند فرمایا تو خالق لم یزل نے ہدایت کا راستہ عطا فرمایا. دوستان گرامی قدر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرماتے ہیں اس آیت پاک کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ جو کونوا مع الصادقین ہے نا، یہاں پہ کہ آپ فرما رہے ہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اس سے مراد سچے ابو بکر اور عمر ہیں. سب سے زیادہ سچے ہیں کہ اللہ کی ذات نے ان کی عظمت کے اندر ان کی رفعت کو بلند کرنے کے لیے خالق لم یزل نے اس آیت کا نزول فرما دیا ہے. بن یار نبی دے یاراں دا، بن یار نبی دے یاراں دا، شک ہووی تے چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا. اگر شک ہو نا تو آج بھی جا کے دیکھ لو، وہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پہلو کے اندر جو ہیں وہ لیٹے ہوئی ہیں. رب تعالیٰ نے انہیں اتنا مقام اور اتنا مرتبہ اور اتنی فضیلت، اتنی رفعت خالق لم یزل نے عطا فرما رکھی. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. سبحان اللہ. سارے اگر مل کے پڑھ لیں ایک ذوق ہو اور لطف آ جائے کہ گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. یہ تو کہہ سکتے ہیں نا ابو بکر ابو بکر، یہ اتنا ہی کہہ دیں گلی گلی نگر نگر ابو بکر. بلند آواز سے کہیں یار، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر. ابو بکر و عمر عثمان و علی کوئی نہ سے چاراں ورگا. ابو بکر و عمر عثمان و علی کوئی نہ سے چاراں ورگا. نہ اس دھرتی پیدا کیتا کوئی انہاں یاراں ورگا. نہ کوئی پیدا کیتا نہ کوئی اس دھرتی پیدا کیتا انہاں چاراں ورگا. نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انہاں جان نثاراں ورگا. اعظم شان صدیق کی دساں ایکو یار ہزاراں ورگا. اللہ رب العالمین ہمیں شان صدیق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.